دوستو آپ سنگاپور میں کتا تو پال سکتے ہیں لیکن بلی کو نہیں پال سکتے، اور اس کی وجہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سنگاپور میں آپ اپنے گھروں میں کتا تو پال سکتے ہیں لیکن بلی نہیں، کیونکہ فلیٹ میں بلی رکھنا خلاف قانون ہے جس پر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پابندی کے باوجود سنگاپور کے اکثر فلیٹس میں بلیاں موجود ہیں۔ پڑوسیوں کو بھی بلی کی موجودگی کا علم ہوتا ہے لیکن کوئی شکایت نہیں کرتا۔ بعض صورتوں میں تو عہدے داروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس اپارٹمنٹ میں چوری چھپے بلی کے ناز و نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سنگاپور میں لوگوں کی اکثریت بلند و بالا عمارتوں میں رہتی ہے جن کے اندر بڑی تعداد میں اپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ان عمارتوں کی ملکیت عمومی طور پر حکومت کے پاس ہے۔ ان عمارتوں میں کرایہ داری کی شرائط میں بلی رکھنے کی ممانعت ہے، تاہم آپ ایک کتا رکھ سکتے ہیں، مگر ایرے غیر کتے ان اپارٹمنٹس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان گھروں کے دروازے صرف چند مخصوص نسلوں کے کتے کے لیے کھل سکتے ہیں جن کا قد کاٹ چھوٹا اور وزن کم ہوتا ہے۔ سنگاپور میں اور بھی کئی دلچسپ قوانین نافذ ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں چیونگم پر پابندی ہے، حتیٰ کہ اسے درآمد اور برآمد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نئے سال کی آمد کے ساتھ اب سنگاپور کے ان بہت سے شہریوں کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں جنہوں نے اپنے اپارٹمنٹس میں چوری چھپے بلیاں پالی ہوئی ہیں، کیونکہ سرکاری اپارٹمنٹس کے انتظام کرنے والے بورڈ کے حکام ایک نئے بل پر کام کر رہے ہیں جس سے گھروں میں بلیاں پالنے کی اجازت مل جائے گی۔ سنگاپور ایک چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ایک شہری ریاست ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ 283 مربع میل ہے اور اس کی آبادی 55 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ سرکاری اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں۔ سنگاپور کے بارے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک مضبوط معیشت کی ریاست ہے۔ یہاں سالانہ فی کس اوسط آمدنی $70,000 ہے اور سنگاپور دنیا کا دوسرا سب سے مہنگا شہر ہے۔ سنگاپور کی سرکاری اپارٹمنٹس عمارتیں HDB ہاؤسنگ کہلاتی ہیں۔ انہیں حکومت لوگوں کو 99 سالہ لیز پر فروخت کرتی ہے۔ یہ لیز بہت مہنگی ہوتی ہے۔ سرکاری اپارٹمنٹس میں بلیاں رکھنے پر پابندی 1989 میں پارلیمنٹ نے یہ کہتے ہوئے لگائی تھی کہ بلیوں کو اپارٹمنٹ میں رکھنا مشکل ہے کیونکہ ان کے بال جھڑتے رہتے ہیں اور وہ گھروں کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی رہتی ہیں جس سے پڑوسیوں کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ بلیاں رکھنے پر پابندی کے حوالے سے سنگاپور کی حکومت نے 2022 میں ایک سرکاری سروے کرایا تھا جس میں 90% رائے دہندگان نے، جن میں سرکاری اپارٹمنٹس میں رہنے والے لوگ بھی شامل تھے، بلیاں پالنے کے حق میں رائے دی تھی۔ اب اس سال حکام بلیاں پالنے کے انتظام سے متعلق ایک سروے کروا رہے ہیں جس کے بعد بلیاں رکھنے کی اجازت ملنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ ایک مارکیٹ ریسرچ کمیٹی یورو مانیٹر انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اس وقت سنگاپور میں 94,000 سے زیادہ بلیاں اور 1,13,000 کے لگ بھگ پالتو کتے موجود ہیں، جن کی تعداد میں نئی قانون سازی کے بعد اضافہ ہو سکتا ہے۔ نئے فریم ورک کے تحت سرکاری اپارٹمنٹس میں رہنے والے لائسنس کے ساتھ 2 بلیاں رکھ سکیں گے۔ بلیوں کو مائکرو چپ لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کھڑکیوں پر جالی لگوانا ضروری ہوگا تاکہ وہ باہر نہ گر جائیں۔ شہریوں کے بقول اس طرح سے ان شہریوں کو جنہوں نے چوری چھپے بلیاں پال رکھی ہیں ذہنی سکون اور جرمانے کے خوف سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ کے ملک میں بھی کوئی ایسی پابندی ہے یا آپ کو ہر چیز رکھنے کی آزادی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔